نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیں، ہم مسلمان تو ہیں، لیکن کیا ہم 24/7 مسلمان رہتے ہیں؟ جب ہم آؤٹنگ جاتے ہیں تو ہم اسلام کا لبادہ نہیں پہنتے، یعنی کہ ہم اس دائرے میں نہیں رہنا چاہتے، یا جب لوگوں کی بھیڑ میں ہوتے ہیں تو لوگوں کے برابر ہو جاتے ہیں، لوگوں کے مجموعے میں ہو جاتے ہیں، اور جب ہم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو تب ہم سچے پکے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نمازیں، سجدے، اذکار، روزے، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی کسی بھی طرح وہ مصیبت ہم سے ٹل جائے، وہ پریشانی نکل جائے، اب بس اللہ ہی ہے ہمیں بچانے والا۔ تو یہ نہیں ہے اسلام۔ اسلام ہے زندگی کا ہر لمحہ، آخری موت تک بھی ہم اسلام میں ہی داخل رہنا ہے۔ اس کے لیے آج آیت آئی ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت 208۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کیسے سال کے 12 مہینے نہیں، دن کے 24 گھنٹے نہیں، ہر دن، ہر لمحہ، آخری سانس تک ہمیں کیسے اسلام میں داخل رہنا ہے۔ تو چلیں اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والوں، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ یہاں سب لوگوں کو نہیں بلکہ خاص طور پر ان لوگوں کو پکار رہے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ گویا یہ ایک محبت بھرا لیکن سنجیدہ خطاب ہے کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اب اگلی بات کو دل سے سنو اور اپنی زندگی میں اتارو۔ پھر فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں ادخلوا کا لفظ بہت گہرا ہے، صرف مان لینے یا زبان سے اقرار کرنے کی بات نہیں، بلکہ مکمل طور پر داخل ہونے کی بات ہے۔ جیسے کوئی انسان کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو باہر کی دنیا سے کٹ جاتا ہے، اسی طرح اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کو قبول کرنا۔ پھر لفظ السلم آیا ہے جس کا مطلب صرف اسلام ہی نہیں بلکہ سلامتی، اطاعت اور مکمل سپردگی بھی ہے، یعنی ایسا اسلام جس میں انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دے۔ اس کے بعد کافہ کا لفظ آیا ہے جو اس آیت کا مرکزی پیغام کافہ، یعنی مکمل طور پر، پوری طرح، بغیر کسی استثناء کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آدھا مسلمان نہ بنے، کچھ احکام کو مانے اور کچھ کو چھوڑ دے، بلکہ اس کی نماز بھی اسلام کے مطابق ہو، اس کی بات چیت بھی، اس کا رویہ بھی، اس کے اخلاق بھی، اس کے تعلقات بھی، یہاں تک کہ اس کی سوچ بھی اسلام کے تابع ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یعنی شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یہاں خطوات یعنی قدموں کا لفظ بہت معنی خیر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو ایک دم بڑے گناہ میں نہیں ڈالتا، بلکہ آہستہ آہستہ، قدم بقدم لے کر جاتا ہے۔ پہلے چھوٹی سی غفلت، پھر ایک معمولی سا گناہ، پھر وہی گناہ عادت بن جاتا ہے، پھر دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی دور نکل گیا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا انہ لکم عدو مبین، یعنی بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مبین یعنی بالکل واضح، ایسا دشمن جو چھپا ہوا نہیں بلکہ کھلا دشمنی کر رہا ہے۔ تو جب
ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے تو پھر ہم اس کی بات کیوں مانتے ہیں؟ یہ آیت دراصل ہمیں ایک آئینہ دکھاتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ کیا ہم واقعی مکمل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، یا ہم نے اپنی مرضی کا اسلام اختیار کر رکھا ہے؟ جہاں ہمیں آسانی ہو وہاں مان لیتے ہیں، اور جہاں نفس کے خلاف ہو وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیں، اپنے ہر فیصلے میں یہ سوچیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور شیطان کے ہر چھوٹے بڑے قدم سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ نجات اسی میں ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی دل کی سکون اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے قدموں پر چلنے سے ہمیں بچائے، آمین۔ چلیں اصول کیا ہیں، عمل کرنے کے پوائنٹس کیا ہیں، دیکھ لیتے ہیں ایک بار۔ نمبر 1، پورے کا پورا اختیار کریں، اطاعت کریں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کو مانیں، صرف کچھ حصوں میں نہیں۔ نمبر 2، دین کو ترجیح بنائیں، ہر فیصلے سے پہلے سوچیں اللہ کیا چاہتا ہے۔ نمبر 3، جزوی اسلام سے بچیں، آسان احکام مان کر مشکل کو چھوڑنا نہیں۔ نمبر 4، شیطان کے پہلے قدم کو روکیں، گناہ ہمیشہ چھوٹے سے شروع ہوتا ہے، ابتدا میں ہی رک جائیں۔ نمبر 5، نیت کو خالص کریں، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے سے بچیں۔ نمبر 6، روزانہ خود کا حساب کریں، دیکھیں آج کہاں اللہ کے حکم پر عمل کیا اور کہاں کمی رہ گئی۔ نمبر 7، قرآن کو رہنما بنائیں، صرف تلاوت نہیں بلکہ سمجھ کر زندگی میں نافذ کریں۔ نمبر 8، نیک صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو آپ کو مکمل اسلام کی طرف لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت پر سچے دل سے 100% عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔